علامہ صاحب، حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر شہیدان احد میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ، اور سابقون الاولون میں انصاریوں میں آپ کا بنیادی تعارف قبول اسلام اور جو انصاریوں کی قربانیاں ہیں خاص طور پر اس کا ذکر آپ نے کرنا ہے، لیکن جو مواخات ہے عاقل بن ابو البکیر کا تعارف اور ان کی بھی شہادت ساتھ ساتھ اگر ذکر ہو جائے۔ جی خان صاحب، یقیناً جب گفتگو کرتے ہیں تو پورے کہتے ہیں کہ ڈوب کے کرتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، تو خود بھی لطف لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ بھائی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو ہمارا بھی دل یہی تھا کہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، بالکل ایسا، بالکل ایسا، جو آپ کی شیڈول کی ترتیب ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، جو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو ہے، آپ انصار کے قبیلہ بنی قزاعہ کی ایک شاخ تھی بلیج بن عمر، ٹھیک ہے، بلیج یا کے اوپر شد ہے، اچھا، تو اس کے ایک فرد تھے، تو بلیج کی وجہ سے ان کو بلوی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کا قبیلے کا تعارف تھا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ بعاث جو تھی 120 سال تک مختلف جنگیں ہوتی رہیں اوس اور خزرج کے درمیان، اور جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بعاث تھی، تو وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب انہوں نے سوید بن سامت ایک شخص تھا اس کو قتل کر دیا، تو اس کے بعد دونوں قبائل جو تھے انہوں نے آپس میں جنگ شروع کی، تو اس طرح یہ ایک سلسلہ تھا۔ باقی آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ان کی آپس میں دشمنی جو ہے وہ پیار و محبت کے اندر تبدیل ہو گئی، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بنے، یہ لمحہ یاد رکھا کرو بھائی کیا کیا۔ تو اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ جب مسلمان ہوئے تو ابتداء میں تنہا تھے، تو آپ کا یہ بعاث بھی جو تھا علاقہ بنی قریظہ کی ایک بستی تھی اس کے قریب تھا، تو اس سے آگے جا کر آپ کا خاندان آباد تھا، تو ابو رویفہ آپ کے خاندان کے ایک فرد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور جب ان کا چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تو 9 ہجری کے اندر ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ کی یہ کیفیت جو ابھی ذکر ہوئی کہ ابو البختری کے حوالے سے، تو ابو البختری کی 3 چیزیں تھیں۔ ایک نمبر تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے دور میں یہ ظلم سے روکا کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر ایک موقع یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو ابو البختری خود اسلحہ لے کر سامنے آ گیا کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسرا موقع وہ آیا جب وہ شیب ابی طالب کا واقعہ تھا، تو اس میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آپ جو بھانجے تھے، تو اس وقت بھتیجے تھے، اس وقت یہ جب کھانا لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل ملا، تو اس نے اس وقت ان کو روکا کہ تو ادھر کھانا دینے جا رہا ہے، میں تجھے پکڑ کے اسی طرح کھانے سمیت لے کے جاتا ہوں اور قریش مکہ کے سامنے میں تجھے ذلیل کرتا ہوں، اور بڑی سختی کرنے لگا۔ تو یہ ابو البختری اس وقت آ گیا، اس نے آ کے پھر روکا، اور یہاں تک کہ اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا لی اور ابو جہل کو مارنے تک گئے کہ اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا جائے، اس کی پھوپھی ہے ادھر اور پھر اس کے باوجود تم روک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑھ کے اور قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فالو کیا جائے اور اپنے رشتہ داروں کو فالو نہ کیا جائے۔ تو یہ اس کی کچھ اسلام کے ساتھ کچھ تھوڑی سی نرمیاں تھی، اور پھر جب یہ بدر میں آیا تو اس وقت اس کو زبردستی لایا گیا، تو پھر بات وہی تھی کہ ان کو مروا گیا، ورنہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ نے کسی کو جو زبردستی لائے گئے ان کو قتل نہیں کرنا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ کے معاملات ہوئے ہیں، ان معاملات کے اندر حضرت مجزر رضی اللہ عنہ جو کہ بذات خود، اچھا مجزر کا ایک مطلب ہے، مجزر کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو یا جسم کمزور ہو، تو یہ ان کی کیفیت تھی، تو اسی کی بنا پر ان کا یہ نام پڑ گیا، ورنہ ان کا اصلی نام حضرت عبداللہ تھا۔ ٹھیک، اور انصاریوں میں آپ جو ہیں السابقون الاولون من المہاجرین کے ساتھ جو والانصار ہیں ان کے اندر شامل تھے، بدر میں بھی شامل ہوئے ہیں اور احد کے اندر بھی آپ شریک ہوئے ہیں، اور اسی میں آ کے آپ کو جو ہے آپ کی جو مواخات ہوئی اور عاقل بن ابو البکیر، جو مواخات تھی ابو البکیر ان کے بیٹے عاقل کے ساتھ تھی، اور عاقل کا نام پہلے غافل تھا۔ اچھا، اس کا نام غافل تھا، جب یہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر کے عاقل نام، واہ، یعنی غافل کو عاقل کر دیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، یعنی حضور کے در پہ آ جانا ہی غفلت سے، واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ تو اب اس میں نقطے نے رنگ دکھایا، واہ واہ واہ، کیا بات۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ سلسلہ ہوا، ایک نقطہ قاف سے اٹھا کے جو ہے وہ اپنا عین پہ لگا دیا، سوری لگا ہوا اٹھا کے غین سے اٹھا کے قاف پہ لگا دیا۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ یہ بدر کے اندر شہید ہو گئے،
جو عاقل تھے ان کے مواخات میں بھائی، تو آپ جو ہے وہ احد میں شہید ہو گئے. یوں سمجھ لیں کہ بھائی نے بھی بھائی ہونے کا حق ادا کیا کہ زیادہ دیر اپنے بھائی سے دوری نہیں رہی، اور وہی سٹیٹس حاصل کیا جو انہوں نے بدر میں شہادت پہ حاصل کیا، وہی انہوں نے احد کے اندر شہادت میں حاصل کیا. اور جو انصار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، انصار کی قربانیاں احد کے اندر بہت زیادہ تھی. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان میں 4 صحابہ اکرام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ. یہ 4 مہاجر صحابہ شہید ہوئے ہیں. باقی جو 66 صحابہ تھے وہ انصار شہید ہوئے. 66 شہادتیں انصاریوں کی طرف سے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انصار صحابہ نے اسلام کے لیے کس قدر عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. تو ان کی شہادت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کی جو شہادت تھی وہ اس طرح تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کا دکھ جو ہے وہ اس واقعے کے 6 سال بعد تک بھی نہیں بھولے تھے. یہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے 6 سال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے جس نے ان کو شہید کیا تھا اس کو آپ نے جوابی طور پر سزا. اچھا ایک بات ذرا یہ بتائیے کہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وقت بھی ظاہر ہے آپ کو بہت کم ملا. آپ چونکہ مدینہ پاک میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بہت تھوڑا عرصہ آپ کو ملا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ قربانیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی طور سے آپ پیچھے نظر نہیں آتے. مطلقاً اگر میں انصاریوں کی قربانیوں کی بات کروں مطلقاً تو انصاریوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا سرکار مدینہ کے ساتھ. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی گفتگو. جی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ انصار کا مطلب ہی جو حضور نے نام دیا ہے کہ یہ مددگار ہے. ٹھیک ہے. تو جن کو حضور اپنا مددگار قرار دے دیں تو پھر اس سے بڑھ کے ان کی عظمت کو اور خراج تحسین کیا پیش ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انصار نے زندگی میں صرف ایک موقع جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غم کا اظہار کیا، اور حضور کے جملوں نے جو ہے وہ انصار کے دلوں کے اندر وہ مہمیز پیدا کر دی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. وہ جو وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو زیادہ عطا کیا تو اس وقت انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب حضور ہمیں چھوڑ دیں گے. غم کی یہ گھڑی آئی کہ حضور ہمیں چھوڑ نہ دیں، اور آپ کا یہ جملہ کس قدر ان لوگوں کے دلوں کی تسکین کا سامان ہوا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ مکہ والے دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کے جاؤ. واہ